نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن تجوید و قرات کے ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سبق جو ہم نے پچھلا پڑھایا تھا آپ کو، سبق نمبر 3 حرکات والا کمپلیٹ لیسن ہو چکا تھا، وہ آپ نے یاد بھی کیا ہوگا۔ کچھ اسلام بھائیوں کا ہمیں کمنٹس آئے تھے تو ہم نے ان کی اس حوالے سے رہنمائی کر دی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سبق کو یاد کیا کریں، کچھ سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھا کریں۔ چلیں گے ہم آج اگلے سبق کی طرف، سبق نمبر 4 کی طرف۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے ایسے ویورز جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے ہر نئے سبق کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ یہ حرکات والا ہی سبق ہے، کیونکہ دیکھ لیں یہ حروف ہے ہمارے پاس، حروف تہجی، حروف مفردات، یعنی اور اس کے اوپر ہم نے یہ حرکت پڑھنی ہے۔ حرکات کا سبق ہے، لیکن یہ مشق ہم جو ہے رواں مشق پڑھیں گے، اس میں جوڑ نہیں کریں گے، ہجے نہیں کریں گے۔ اس سبق کو رواں پڑھیں۔ پوائنٹ 1 لکھا ہوا ہے۔ پوائنٹ 2 ہے حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حرکات کی درست ادائیگی کیا تھی کہ حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا، پچھلے سبق میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ بھی گئی ہوگی کہ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، جیسے تا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، اس کو تا بھی نہیں کرنا۔ معروف کیا پڑھنا ہے؟ معروف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تا تا، جب اس پہ حرکت ہوگی۔ اگر حرکت نہیں ہوگی تو اس کو پڑھیں گے عربی لہجے میں تا۔ اب اس پہ حرکت ہے تو لمبا نہیں ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ تا تی تو۔ اب انہوں نے تیسرا پوائنٹ ہمیں دیا سمجھنے کے لیے، بہت ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حروف قریب الصوت، یعنی کہ ملتی جلتی والے جو آواز والے حرف ہوتے ہیں، قریب الصوت کہتے ہیں ان کو، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں کہ کون سا حرف آپ ادا کر رہے ہیں۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو قو قی تو۔ حروف مستعلیہ میں سے حرف موٹا ہوگا، یہ تا ہے، یہ قو ہے۔ تا قو تا قو۔ جب ان پر ہم کوئی حرکت پڑھیں گے، تنوین پڑھیں گے، تب بھی ان کا ایسے ہی فرق واضح ہوگا۔ تا قو تی قی تو قو تو تو۔ آواز میں فرق ہوگا، ادائیگی میں فرق ہوگا۔ یہ شدت والا حرف ہے، یہ نرم حرف ہے، اس میں سیٹی ہوگی، اس میں سیٹی نہیں ہوگی۔ یہ آپ اب سارا سبق ایک دفعہ یاد کر لیں اور سن لیں۔ زا زی زو را ری رو لو لی لو ثا ثی ثو سا سی سو قو صی صو دا دی دو ضو ضی ضو کا کی کو قو قی قو ہا ہی ہو ہا ہی ہو آ ای او۔ یہ حرف حمزہ ہے، حمزہ، یہ عین، یہ حمزہ۔ آ ای او ع عی عو خو
خی خو غا غی غو با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو رو ری رو را کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، اس کا یعنی کہ جو قانون تھا وہ پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک ادا کریں گے۔ یہ قرآن پاک میں ہر جگہ پہ یہی قانون لگے گا، رو ری رو جا جی جو شا شی شو یا ی یو۔ اب نیچے یہ یا خبیرو، یہ اللہ پاک کا ایک اسم گرامی ہے، اس کے بارے میں وظیفہ دیا ہوا ہے یا خبیرو، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا خبیرو۔ اگر دیے علم کے 5 درجات ہیں، علم کے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کے کتنے درجے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 توجہ سے سننا، نمبر 3 جو سنا اسے یاد رکھنا، نمبر 4 جو سیکھا اس پر عمل کرنا، نمبر 5 جو علم حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچانا انشاءاللہ۔ یہ علم کے درجات 5، یہ یا خبیرو اللہ کا اسم گرامی ہے، اس کی انہوں نے یہاں پہ وظیفہ دیا ہوا ہے کہ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ کیا؟ یا خبیرو، یا خبیرو، یا خبیرو۔ سبق نمبر 4 تھا آج ہمارے پاس، حرکات والا، اس کو ہم نے رواں پڑھنا تھا۔ ملتی جلتی والے آواز والے جو حرف تھے ان میں واضح فرق کرنا تھا، یعنی تا، قو، تی، قی، تو، قو، زا، را، زی، ری، زو، رو، اس طرح فرق کریں ان میں۔ یہ لو، ری، رو، ثا، یہ ثا بریک ہوگا، سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، یعنی باریک نہیں، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ جو سین ہے اس میں سیٹی کی آواز ہوگی۔ ہمارے اکثر اسلام بھائی بچے اور گھر کی خواتین پڑھتے ہوئے سا میں سیٹی کی آواز نکال دیتی ہیں تو وہ سا حرف غلط ہو جاتا ہے، ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، ترجمے میں رد و بدل آ جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں جو حرف جیسے پڑھایا جائے اس کو ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ سا میں کبھی بھی سیٹی کی آواز نہیں آتی، سا، سی، سو، اور سین میں آواز آئے گی سا، سی، سو، اسی طرح ہا اور ہا۔ ہمارے اکثر اسلامی بہن بھائی اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہا میں ہا پڑھتے ہیں، جیسے الحمدو، الحمدو نہیں ہے لفظ، الحمد ہے۔ جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہا پڑھا جاتا ہے، اس میں ترجمے میں رد و بدل آ جاتا ہے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ہا کو ہا پڑھیں اور ہا کو ہا ہی پڑھیں، دونوں میں واضح فرق کریں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہمیں آپ کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ کوشش کریں کہ سبق کو بار بار پڑھا کریں، ہم اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں بار بار پڑھنے سے جو چیز ہوتی ہے وہ تا حیات یاد رہتی ہے، تو کوشش کریں اس سبق کو پڑھیں، یاد کریں، جو بات سمجھ نہیں آتی پوچھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو گھر میں 2-3 بچے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنائیں، جو والدین ہیں وہ بھی کوشش کریں بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ آج کل ہمارا رجحان صرف سکول کی تعلیم کی طرف رہ چکا ہے۔ ہمارے بچے صبح ٹائم ناظرہ پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں کوشش ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ بچہ ٹائم دے، اس کے بعد گھر آئے، بعد ناشتہ کرے، تیاری کی، یونیفارم پہنا، اس کے بعد سکول۔ آپ سکول کی ٹائمنگ چیک کر لیں، 8 سے 2 تک سکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے، 6 گھنٹے بچہ وہاں پڑھتا ہے، اس کے بعد واپس آ کے بچے کو ریسٹ نہیں ہے، بچے نے وہاں پہ آ کے گھر یونیفارم چینج کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، اس کے بعد اسے 3 بجے 4 بجے پھر اسے اکیڈمی یا ٹیوشن چلے جانا ہے، وہاں سے اسے 6-7 بجے واپس آنا ہے۔ عربی کا ٹائم یعنی قرآن پاک کا ٹائم جو ہے، دین سکھانے کا ٹائم ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم سکھا کیا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ لبرل
نظام، یورپین نظام اور مغربی نظام سکھانا چاہ رہے ہیں، تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ ہم اسلام کو محتاج نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام محتاج ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، اس کو ہم نے سنبھال کر رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم دین کی طرف لوٹ آئیں، اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے پیارے اللہ کے جو محبوب میں محمد مصطفیٰ ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، اور ہم نے ان کی ہی پیروکاری کرنی ہے، ان کے ہی نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے تمام ایسے ویورز جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو قرآن کا ٹائم دیں، سبق کا ٹائم دیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں ناظرہ پڑھنے دیں، ان کو حفظ کرنا چاہتے ہیں حفظ کروائیں، بچوں کو لے کر آئیں، کسی نہ کسی طرح دین کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ جب بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری معاشرے کی غلطیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ جب اس کو دین کی سمجھ ہوگی تو وہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 40% 50% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جو میں جرم کر رہا ہوں، جس جرم کا مرتکب ہو رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی سزا کیا ہے۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، ان کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی، اور خود بھی کوشش کریں، جو اسلام بہن بھائی میرے قرآن پاک جن کو شوق ہے پڑھنے کا، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہمیں اگر ان کو ایکسٹرا ٹائم بھی دینا پڑا پڑھانے کا تو ہم حاضر ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ کوشش کریں، خود بھی دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں، ان کو بھی قرآن سکھائیں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا اور تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک اس دین کو دن دگنی رات چگنی اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے، اور اسلام کا بول بالا فرمائے، اور دشمنان اسلام جتنے بھی ہیں جہاں کہیں بھی، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ بیرون پاکستان ہے، کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، اگر وہ دین کا دشمن ہے اور دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت نہیں تو اس کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والے ہر برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، سبق یاد کیجیے، نہیں سمجھ آتی کمنٹس میں بتائیے، انشاءاللہ ہم ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آنے والے سبق اور آنے والی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ دین کی طرف لوٹ آئیے۔ خدا را قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لیجئے، آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہم سب کو اپنی قبر و آخرت سنوارنے کی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔